کیا عزت کروں؟ تو بادشاہ نے کہا واقعی تو نے مجھے پہچانا ہے، باقیوں نے مجھے پہچانا ہے۔ ہم تو گند کے ایک ڈھیر ہیں، ہماری قیمت کس سے لگے گی؟ روح سے لگے گی۔ اگر روح اچھی بنا لی، روح خوبصورت بنا لی تو اتنی قیمت لگے گی۔ موسیٰ علیہ السلام 100 روپے کی جھونپڑی میں رہتے تھے، قیامت تک عزت بڑھ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہتے تھے کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو ان کی بیوی کو پیر سمیٹنے پڑتے تھے، اتنا سا گھر تھا۔ کبھی آپ مدینہ جائیں تو وہاں جو زیارتیں کراتے ہیں اس سے پوچھیں وہاں حضور کا گھر کہاں تھا، کتنی سی جگہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق کا گھر کہاں تھا، حضرت عمر کا گھر کہاں تھا، وہاں آپ کو سب بتائیں گے۔ تو دین کیا ہے؟ روح کو بنانا۔ انسان کی قیمت روح سے لگتی ہے۔ ہم جسم جو ہے، جسم ہے مٹی کا، اس کی ساری غذا اللہ نے اس جسم کی زمین میں رکھی ہے۔ ہمارا کپڑا، ہمارا کھانا زمین سے آتا ہے۔ روح اللہ کہتے ہیں امر ربی آسمان سے آئی ہے، اس کی آسمان میں غذا ہے۔ ہم اس روح کو چین دینا چاہ رہے ہیں دنیاوی غذا سے۔ ایک آدمی خچر کے ساتھ کسی کے گھر گیا، اس مہمان نے خچر کو اندر بلا لیا اور سوار کو باہر کھڑا کیا۔ 3 دن خچر کو خوب کھلایا، خوب پلایا، خدمت کی۔ باہر نکلا، سوار مرا پڑا ہوا تھا۔ اب باہر یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم جسم کو غذا دینے، روح مری بھی ہے۔ روح اصلی جنازہ دیکھ کے روتی نہیں، فلموں کا جنازہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی۔ ایکٹریسز انڈین مر رہی ہوں تو عورتیں رو رہی ہوتی ہیں، اصلی جنازے پہ نقصان، آنکھ میں رونا نہیں، آنسو نہیں آتا، کیونکہ روح بیمار ہو چکی ہے۔ اور زندہ روح کو سوئی چبائیں تو چیخے گا، مردہ روح کو چھرے مارتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو روح کو بنانا ہے، اور روح کی غذا ہے ایمان، روح کی غذا ہے نماز، روح کی غذا ہے قرآن کی تلاوت، روح کی غذا ہے ذکر، روح کی غذا ہے اچھے اخلاق، روح کی غذا ہے سچ، روح کی غذا ہے غیبت نہ کرنا۔ اگر ہم نے یہ روح کو گندی غذائیں دی، نماز دی گندی دی، جیسے کھانا دیا لیکن کچا دیا، پیٹ خراب ہو جائے گا، کھانا دیا جلا ہوا دیا، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو آج مسلمان روح کو غذا تو دے رہے ہیں لیکن جلدی جلدی کی غذا دے رہے ہیں۔ نماز جلدی سے پڑھ لی اور نماز میں کاروبار بھی سوچ لیے اور نماز میں تیسری رکعت میں جڑ گئے۔ جب تک اچھی نماز نہیں دیں گے روح کو، روح کبھی انسان کی بچی نہیں بنے گی۔ آج نمازی سوال بنے ہوئے لوگوں کے لیے کہ یہ نمازی ہیں، یہ دن کے معاملات خراب ہیں۔ کیوں کہ نمازی تو ہے لیکن ایکسرسائز والی نماز کر رہا ہے، عبادت والی نماز نہیں کر رہا ہے۔ جس دن عبادت والی نماز ہوئی، عبادت والی نماز کیا ہوتی ہے؟ چاہے ہاتھ یہاں رکھیں چاہے نیچے رکھیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ کتابوں میں ساری نمازیں ثابت ہیں، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز ہو جاتی ہے، حضور نے پڑھی ہے، ہاتھ رفع دین میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ اختلاف چلتے رہیں گے۔ میں نے کرکٹ 4 لڑکوں سے سیکھی، عمران خان، سلیم ملک، اعجاز احمد، وسیم اکرم، چاروں میں اختلاف تھا باتوں میں، چاروں گریٹ پلیئرز تھے۔ آپ 20 ڈاکٹر کے پاس، ہارٹ سرجنز کے پاس جائیں، سب میں اختلاف ہوگا، چاروں صحیح ہوں گے، چاروں آپ کا علاج کر دیں گے۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو پیراسیٹامول دے گا، کوئی پیناڈول دے گا، کوئی آپ کو زینکس سونے کے لیے دے گا، کوئی لیکزروٹل دے گا، نیند سب سے آ جاتی ہے۔ تو اتنے لیکن 90% دین برابر ہے۔ تو پہلے 90% صحیح کر لے، پھر اللہ تعالیٰ بات میں بھی سمجھا دے گا۔ نماز کا مقصد ہے کہ میں جیسے اللہ اکبر کروں مجھے اللہ کے علاوہ کوئی چیز یاد نہ ہے، یہ نماز بنا لے، پھر اللہ خود ہی سکھا دے گا نماز کیسی پڑھنی ہے۔ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ابھی میں پاکستان سے دور ہوں، مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں ماں یاد آنے کا مطلب میں اما 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 شنی، ماں یاد آ رہی ہے، ماں یاد آ رہی ہے، اما اما لگے اللہ ہو اللہ، اللہ یاد ہو۔ میں کہیں غلطی سے میں کلب میں چلا جاؤں تب بھی مجھے اللہ یاد آ جائے، کہ میں غلطی سے لڑکی کو دیکھ لوں تب بھی مجھے اللہ یاد آ جائے۔ جیسے کیمرے نظر آتے ہیں نا کہ یار آہستہ کرنا، یہاں کیمرہ ہے، ایسا نظر آتا ہے کیمرہ، بریکیں لگ جاتی ہیں، لیکن اللہ نے یہ 2 کیمرے لگائے ہوئے، یہ یاد ہی نہیں آتے۔ کیوں؟ ذکر نہیں کر رہے، ذکر بھی غلط کر رہے ہیں۔ ذکر کا مقصد اللہ کا دھیان ہو، اللہ یاد آ رہے ہو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس دن یہ نصیب ہو گیا پھر گناہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ جیسے دکان میں کیمرے لگے ہوتے، کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا چوری کے لیے، ٹریفک میں آگے نہیں بڑھتا، سگنل پہ پولیس نظر آ جائے کوئی سگنل توڑ نہیں سکتا، پاگل ہی ہو جو توڑے گا۔ تو ہم آج پاگل ہوئے ہیں جو اللہ میاں دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچ نہیں رہے کہ اللہ میاں اوپر سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دل کا یقین کمزور ہوا ہے۔ تو دل میں وولٹیج اب 220 کی آئے گی۔ ہمارے محمد یوسف کرسچن تھا، 2001 میں اللہ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، اور وہ بھی بیچارہ گڑبڑ تھا۔ تو میں اس کو رائے لے کے جاتا تھا، میں نے اسے کہا تو جب کہے گا میں تجھے چرچ لے کے میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ چرچ چلوں گا، تو رائے چل۔ انہوں نے کہا صحیح بھائی کوئی نہیں میں چلوں گا۔ میرے بچپن کا، چھوٹے بھائی کا بچپن کا دوست تھا، رائے لے گیا، کیونکہ انسان پانی کا بنا ہے، 80% ہمارے اندر پانی ہے، پانی ماحول کا اثر لیتا ہے۔ آج ہم دین ٹی وی پہ سیکھنا چاہتے ہیں، ٹی وی پہ دین نہیں، نالج آئے گی، دین نہیں آئے گا۔ کرکٹ مسجد میں نہیں سیکھ سکتے، گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ اسنوکر ٹیبل پہ ہاکی نہیں سیکھ سکتے۔ اسی طرح مسجد میں دین آتا ہے، مسجد میں جانا پڑے گا، ماحول کا اثر۔ محمد یوسف کو میں ماحول میں لے گیا تو ہمارے بڑوں نے بتایا کہ دیکھو ساری دنیا مانتی ہے اس کائنات کو کسی نے بنایا، تم سب کچھ چھوڑ دو، یہ بنانے والے سے روزانہ سونے سے پہلے دعا کرو، اے میرے بنانے والے مجھے حقیقت دکھا دے، مجھے پتہ نہیں، لیکن اس کام کو سب سے پہلے پرائرٹی پہ لاؤ۔ ہم نے دین کو یہاں رکھا ہوا ہے، جب ٹائم ملے گا 0 جمع کر لیا، 1 بعد میں لگایا کہ جی انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو اللہ کو بھی یاد کریں گے، 0 کی کوئی ویلیو نہیں بند۔
اب یوسف صاحب دعا کرتے رہا رات کو روزانہ الگ بیٹھ کے 10 منٹ، اے میرے بنانے والے جو بھی ہے مجھے حق دکھا. اور صبح اٹھتے پہلی دعا یہ کرنا کہ اے میرے بنانے والے مجھے حق دکھا. 7ویں مہینے میں اللہ نے یوسف کو ایسا خواب دکھایا، خواب میں سب کچھ دکھا دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. لیکن مسلمان ہوا ہمارے جیسا ہی، کوئی اسلام نظر، نہ چہرے سے اسلام نظر آئے، نہ لباس میں اسلام نظر آئے، نہ کھانے میں نہ پینے. اسلام تو اسلام مذہب نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہے. پہننا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کیا جائز کیا ناجائز، آنکھ نے کیا دیکھنا ہے، دماغ نے کیا سوچنا ہے، کان کے لیے کیا حکم ہے. اسلام تو پورے باڈی پارٹس کے لیے ایک مینول ہے کہ بھئی یہ اس طرح گاڑی چلے گی. گاڑی بنانے والے نے بتایا بھی اس طرح چلے گی. اگر یہ گاڑی اس مینول پہ چلی تو ایسی گاڑی ہوگی جہاں جہاں جائے گی ساری گاڑیوں کو صحیح کر دے گی. یوسف بھائی 3 دن جماعت میں لگے، اور خدا کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ایمان بن جائے بغیر کلمے کی دعوت سے. یہ قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے. جو کلمے کی دعوت نہیں دے گا اس کا ایمان بن نہیں سکتا. قرآن میں اللہ یہ بات فرما رہا ہے، ایمان بنانے کے لیے غیب کی دعوت دینی پڑتی ہے، منہ سے بولنا پڑتا ہے، اللہ کی عظمت بڑائی کو بولنا پڑتا ہے. جیسے پیزا ہٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، جیسے میک ڈونلڈ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، وہ آتی ہے. اللہ کی بڑائی 2 منٹ نہیں بول سکتے. کیا بھی کسی کو کھڑا کر دیں، کوئی بنانے والی کی بڑائی بیان کروں نہیں ہاں یہ آپ کے چیئرمین ہیں لوسنٹ ٹیکنالوجی کے، اس کی ذرا بڑائی بیان کرو، 2 گھنٹے بھی ویسے ہی بیان کریں گے، اس سے پلے گا یقین. تو آج اللہ کی بڑائی، تو جو اللہ کی بڑائی بیان نہیں کی. اس لیے تمام انبیاء کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک طریقہ ایک ہی رہا ایمان بنانے کا، وہ کلمے کی دعوت. اسی لیے 10 سال تک کوئی حکم نہیں اترا، نماز بھی 11ویں سال میں ملی. 10 سال تک صرف ایمان بنا، زمین میں استعداد پیدا کی کہ زمین میں بیج ڈالنے کی استعداد پیدا کریں. بغیر استعداد ڈالے بیج ڈالیں گے، بیج ضائع ہو جائے گا. تو یوسف کا ایمان بنا گی نہیں، محنت کے لیے 3 دن نکلا. اب 3 دن ماحول میں گیا اور حرام چھوڑا دیکھنا، سننا چھوڑا. کیونکہ آج ہم حرام دیکھنا چھوڑ نہیں رہے، اس لیے قرآن حدیث سمجھ نہیں آتی. حرام سننا چھوڑ نہیں رہے. خانہ کعبہ میں آج آپ چلے جائیں تو طواف کرتے ہوئے انڈین گانے آپ موبائل پہ سن سکتے ہیں. آپ نہ چاہتے ہوئے آپ کے منہ میں کوئی زہر ڈال رہا ہے زبردستی، تو اثر تو ہوگا. پانی سے کوئی گزرے اور اس کو گیلا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تو آپ طواف کرتے ہوئے بھی آپ موبائل کے میں انڈین گانے سن رہے ہیں عام. آپ طواف کرتے ہوئے بے پردہ عورتیں دیکھ رہے ہیں. اب کیا ہے، آپ دوائی کھا رہے ہیں اور ساتھ بد پرہیزی کر رہے ہیں، کبھی علاج نہیں ہوگا. تو تبلیغ میں لے جاتے ہیں، جس سے جنید جمشید، حالانکہ ہم کرائیٹیریا نہیں ہے، جنید جمشید اور میں بھی بہت 2 نمبر آدمی ہیں، ہماری زندگی مثال نہیں ہے، زندگی حضور کے صحابہ کی مثال ہے. لیکن اللہ نے ہمارا رخ بدلا 3 دن کی برکت سے. انضمام ہوا، یوسف ہوا. دنیا کے اتنے کھلاڑی اسپورٹس میں تبلیغ کے کام میں لگ رہے ہیں. اور تبلیغ کا کام کیا ہے، ابھی میں آپ بتا رہا تھا پاکستان میں ہم گلگت میں گئے، میں اور جنید بھائی. کتنے ہمارے آخانی بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ جماعتوں میں گئے، کتنے شیعہ ہیں جو ہمارے ساتھ جماعتوں میں گئے. 4 مہینے لگائے. کیوں کہ تبلیغ والے واحد لوگ ہیں جو ساری دنیا، اور میں دلیل سے کہہ رہا ہوں کہ جو چاہتے ہیں ہر آدمی جنت میں چلا جائے. ورنہ حضرت ہم پاگل ہیں. میں یہاں امریکہ آیا ہوں اپنے خرچے میں، مجھے کسی نے ٹکٹ نہیں دیا آپ لوگوں سے ملنے. میں پاگل ہوں، مجھے تو مل بھی کچھ نہیں رہا. یہاں بات کروں گا اگلی جگہ چلا جاؤں گا، مجھے کیا مل رہا ہے. بیوی روزانہ ذلیل کرتی ہے، آپ مجھے امریکہ لائیں اور 1 بجے مجھ سے ملتے ہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ روزانہ سننی پڑتی ہے. کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کو پیغام پہنچاؤ. لیکن زندگی اللہ نے اتنی خوبصورت بنائی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. مجھے 5 سال میں بالکل ڈالر کہاں گیا کہاں اترا، میرے دل پہ اللہ کا شکر ہے ایک رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کتنے مرے کتنے زندہ ہوئے، مجھے کک فرق نہیں پڑا. ہم کیا کرتے ہیں، آج آگے وہاں محنت کرتے ہیں جہاں حالات خراب ہیں، اپنا جان مال لگے. ابھی لمز یونیورسٹی سے 3 ڈاکٹر میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ساؤتھ امریکہ جا رہے ہیں، اور ہر ڈاکٹر کی تنخواہ 3.5 لاکھ روپے ہے. 3.5 لاکھ روپے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں. 3.5 لاکھ روپے چھٹی لی 7 مہینے کی، 3.5 لاکھ روپے مہینے کا چھوڑا. کتنا ہوا؟ 25 لاکھ. 5 لاکھ خرچہ ان کا ساؤتھ امریکہ جانے کا. کتنا ہوا؟ 30 لاکھ. اور 7 لاکھ 7 مہینے میں گھر دے کے جا رہے ہیں. 37 لاکھ. 3 پی ایچ ڈی ڈاکٹر 37 لاکھ قربان کر کے ساؤتھ امریکہ جا رہے ہیں لوگوں سے ذلیل ہونے کہ مسلمان کو سمجھا دیں. کوئی پیسہ نہیں دینا، کوئی شاپنگ نہیں کرنی، اور 37 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. یہ صرف تبلیغ میں ہو رہا ہے، باقی کہیں بھی نہیں ہو رہا. باقی آؤ بھائی یہاں چندہ ہو رہا ہے، چیریٹی کا کام ہے، آؤ جی